تمام معصومین کے سردار اور تمام نبیوں کے سردار حضور سرور کائنات کی قرآن کریم کے انداز سے تعریف کا بہار عام کر رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا رکھا ہے۔ یہ ترجمہ اور اس کے بعد تنبیہ کی منزل میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس امر کی طرف کہ جس رسول کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے، جس رسول کی تعریف قرآن کریم کر رہا ہے، اس رسول کی ابتدا بھی ہماری نظروں کے سامنے تاریخ کی روشنی میں، اور اس رسول کی انتہا بھی ہمارے نظروں میں، جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں جانتے ہیں، وہ دونوں تاریخ کے پہلو کو دیکھیں اور محسوس کریں کہ وہ پیغمبر کہ جو ابتدائی نبوت میں اس قدر ساری دنیا کا دشمن تھا کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنے رشتہ دار دشمن تھے تو بعد میں کلمہ پڑھ کے آتے رہے لوگ، لیکن ابتدائی مراحل میں پیغمبر اسلام کی زندگی کا یہ پہلو آپ کی نظروں کے سامنے ہونا چاہیے کہ کتنی زیادہ پرمسائل زندگی، خطا کیا ہے صرف اتنی کہ تم سب کے سامنے مت جھکو، ان کو اللہ نے دنیا کی مخلوقات کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، تم صرف اس کے سامنے جھکو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ پیغمبر کے اس اعلان کلمے کے بعد اس کا اثر یہ ہوا کہ غار حرا سے پیغمبر باہر تشریف لایا، پوری روئے زمین پر صرف اور صرف دو پیغمبر کے فالوور، دو پیغمبر کے پیچھے ابتدا کرنے والے۔ پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، مردوں میں ایک ہے جو پیچھے پڑھ رہا ہے اور عورتوں میں ایک خاتون ہے جو پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، پوری کائنات میں کوئی تیسرا نہیں۔ یہ ابتدا دیکھیے پیغمبر اسلام کی، اس پیغمبر کے شان کو جب آپ اس اینگل سے دیکھیں گے کہ ابتدا پیغمبر اسلام کی کتنے مسائل میں گزر رہی ہے، کہ غار حرا سے جب باہر عبادت کر کے آئے ہیں اور پہلی آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد نماز قائم کی تو انداز کیا ہے؟ صرف دو آدمی، ایک مولا کائنات اور ایک شہزادی سے بھیجا ہے۔ اس کے بعد اب یہ جب کاروان تبلیغ پیغمبر کا آگے بڑھتا ہے، گلیوں میں گزرتا ہے، تو کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گراہوں میں کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی کوڑے برسا رہا ہے، اور کوئی اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے کہ جدھر سے گزرے ان کے پیچھے تالیاں بجاؤ۔ خطا کیا ہے؟ صرف ایک کلمہ کہنا ہے پیغمبر کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ۔ ساری دنیا دشمن ہو گئی۔ بنی ہاشم کا بتایا میں نے کہ صرف دو افراد کے علاوہ، جناب ابو طالب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے علاوہ جتنے افراد تھے کوئی بھی سپورٹر نہیں پیغمبر، کوئی بھی پیغمبر کا نگہبان نہیں، کوئی بھی محافظ نہیں۔ 3 سال تک کی محنت شاقہ، اتنی زبردست پابندی، اقتصادی ناکہ بندی کہ ایک ایران آپ کی نظروں کے سامنے دیکھ لیجیے، ساری دنیا نے ناکہ بندی کی ہے،
لیکن اس سے زیادہ سخت پیغمبر اسلام کے اوپر اقتصادی پابندی کی گئی. یہاں صرف اقتصادی پابندی ہے. ایران میں خرید و فروخت منع ہے, دوائیں نہیں خرید سکتے, دوائیں نہیں بیچ سکتے, یہ ساری چیزیں. لیکن ایران اس حد تک پابندی کا شکار نہیں ہوا کہ دنیا اعلان کرتے کہ کسی ایرانی کو حق کے ازدواج نہیں ہے, یعنی کوئی ایرانی کسی دوسرے قوم سے شادی نہیں کر سکتا. اس منزل پہ نہیں پہنچی ابھی رکاوٹ. لیکن پیغمبر اسلام کے خلاف جو سازش کی گئی اور رکاوٹ کھڑی کی گئی اتنی سخت تھی کہ کہا گیا نہ ان کو بیٹی دو, نہ ان سے بیٹی لو, شادیاں بھی نہ کرو. اور پیغمبر اسلام کو کہاں بھیج دیا گیا؟ شیب ابی طالب میں 3 سال وہاں زندگی گزاری, مشقت بھری زندگی. وہاں پہ جناب ابو طالب ہیں, ان کے بچے. یہ ابتدا جس کی رہی ہو اس کی انتہا جب اس منزل پہ پہنچ جائے کہ وضو کا پانی گرے اور صحابہ ٹوٹ پڑے کہ زمین پہ قطرہ نہ گرنے پائے, ہمارے چلو میں آئے اور ہم اپنے برکت کے طور پہ جس پہ چھڑک لیں, یہ کون سا اعجاز تھا جو پیغمبر نے کہتے تھا. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پیغمبر کے جس کے بات سننے کے لیے وہ عرب کا ماحول تیار نہ ہو, لا الہ الا اللہ کہے تو مارنے کے لیے دوڑے, پتھر برسائے, کانٹے بچھائے, کوڑے پیغمبر کے سر کے اوپر ڈالے. اب یہ کون سا ایسا اعجاز ہو گیا کہ پیغمبر وضو کرتے ہیں تو تاریخ پڑھ لیجیے, صحابہ ٹوٹ پڑتے تھے ایک دوسرے کے اوپر, سبقت لے جاتے تھے, ایک قطرہ پانی کا نہیں گرتا, اپنے جسموں کے اوپر چھڑکتے تھے, اپنے چہرے پہ ملتے تھے. پیغمبر اپنے سر کا بال مڈاتے ہیں, زمین پہ گرنے سے پہلے ان کے ہاتھوں پہ آتا ہے, اور اس کے بعد تبرکن پوری دنیا میں پھیل گیا ہوگا. راز کیا ہے؟ آپ کی بستی کا کوئی آدمی ہو جو بات کر رہا ہو 5 سال پہلے اور ساری دنیا اس کو, پورا گاؤں اس کو دوڑا لیتا ہو, اس کی بات نہ سنتا ہو, اور 5 سال کے بعد باہر والا کوئی آئے اور دیکھے کہ اسی ایک آدمی کے اشارے پہ پورا گاؤں چل رہا ہے, تو حیرت نہیں ہوگی اس کو کہ بھائی کون سا جادو کیا اس نے, کہ 5 سال پہلے بھی ہم آئے تھے, جب یہ بات باہر نکلتے تو لوگ ان کو مارتے تھے, ان کی بات نہیں سنتے تھے, بچے تعلیم لے آتے تھے. کیا کیا انہوں نے؟ وہ کیا کیا کا راز ہم کسی اور سے نہیں بیان کریں گے, پیغمبر کے زبانی سن لیجئے اور اس کو اپنے نقش دل پہ لکھ لیجئے کہ یہ پیغمبر کے کامیابی کا راز کیا ہوا کہ بدترین دشمن اتنا پیغمبر کا شیدا ہو گیا کہ اشارے پہ پیغمبر کے گردن کٹانے کے لیے تیار ہو گئے. کیا تھا راز؟ اس راز کو پیغمبر اسلام نے بیان کیا, بڑا خوبصورت راز ہے. اس کو سننے کے لیے مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علیہ. پیغمبر کی زبانی سنیے کہ حضور سرور کائنات نے کایا کلب کیسے کیا, پیغمبر نے اپنے جانی اور خونی دشمنوں کو کس طرح سے منقلب کر کے اپنا جگری دوست بنایا. کیا وجہ ہوئی کہ بیٹا فخر سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ قربان ہو جاؤ پیغمبر کا. راز کیا تھا؟ پیغمبر اسلام نے راز 9 کلمات بیان کیے ہیں, فرمایا انہی 9 کلمات میں ہماری زندگی کا راز ہے. اور یہ 9 کلمات اللہ نے وصیت کے طور پہ میرے اوپر نازل کیے کہ بس یہ کرتے چلے جاؤ, ساری دنیا تمہاری گرویدہ ہوتی چلی جائے گی. بس یہ 9 کام کر لو تم, ساری دنیا تمہارا کلمہ پڑھ لے گی. وہ 9 کام کیا ہے؟ پیغمبر فرما رہے ہیں اوصانی ربی بتسع, میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے. بہت غور سے سنیے, میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 9 چیزوں میں کسی بھی عبادت کا کوئی ذکر نہیں, نہ نماز کا ذکر, نہ روزے کا ذکر. معلوم یہ ہوا کہ آپ کی نماز سے کوئی متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوتا. توجہ کیجیے گا, آپ کے روزے سے کوئی متاثر ہو کر کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. آپ 50 حج کر ڈالیے, آپ کے حج کو دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوگا. آپ 25 مرتبہ زیارت سید الشہداء کیجیے, آپ کی زیارت سے متاثر ہو کر کوئی کلمہ نہیں پڑھے گا. کلمہ کب پڑھے گا؟ جب آپ 100 کلو تولیں گے, وہ لا کے گھر میں تولے گا تو 100 ہی کلو نکلے, 99 کلو نکلے گا, تو آپ ہزاروں رکعت نماز اس کے سامنے پڑھیے, کہے گا مکار ہے. جو کیجیے گا, آپ کا عمل کلمہ پڑھواتا ہے, نماز نہیں پڑھواتی ہے. اگر ڈنڈی مار رہے ہیں اور صبح سے شام تک بس مسجد میں بیٹھے ہیں, تو یہ نماز آپ کو جب بھی کوئی دیکھے گا کہے گا دھوکے باز ہے, اس کی نماز کو نہ جاننا.
اور اماموں نے بھی فرمایا کہ کبھی بھی کسی کے سجدے کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، یہ دیکھنا ناپ توڑ ٹھیک کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ دیکھنا کہ اپنے گاہک کو ٹوپی تو نہیں پہناتا ہے، خراب چیز اچھی بنا کے تو نہیں بیچتا ہے، یعنی رنگ لگا کے کہتا ہے کہ نئی چیز ہے اس کو لے جاؤ بہت مضبوط رہے گی، اور بیچارہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے گھن لگی ہوئی لکڑی دے دی اس نے۔ اگر یہ سب کام کر رہے ہو تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، نماز پڑھ کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو روزہ رکھ کے۔ پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا، حیرت سے غور اسی بات پہ کر رہا تھا کہ اس میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، کسی عبادت کا کوئی ذکر نہیں۔ میرے رب نے 9 باتوں کا مجھے حکم دیا کہ یہ کرتے چلے جاؤ، ساری دنیا تمہاری مقید ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ پہلا العمل الاخلاص فی السر والعلانیہ، جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو، جو بھی کام، مجلس کرو اللہ کے لیے، ماتم کرو اللہ کے لیے، انجمن جاؤ اللہ کے لیے، نماز پڑھو اللہ کے لیے، دکان کھولو اللہ کے لیے۔ کہیں دکان کیسے اللہ کے لیے ہوگی؟ کہا صحیح تولو، یہی اللہ کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اخلاص فی السر والعلانیہ، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اخلاص سے کام کروں، زندگی میں جو کام کروں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، سر میں علانیہ میں، دکھا کر بھی اور تنہائی میں بھی۔ یہ پہلا کام۔ اور یہ اتنا پابند تھے پیغمبر اسلام کو، حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو کیا فرماتے تھے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری تمام عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام بندگی اللہ کے لیے۔ اور جناب ابراہیم کی ایک دعا ہے، شاید آپ کو بھی یاد ہے، پڑھتے بھی ہوں گے کہ جناب ابراہیم اور اسماعیل نے جب کعبے کو تعمیر کیا، یہ دعا پڑھنی چاہیے ہم کو ہر کام کے ختم کرنے کے بعد۔ تو دونوں باپ بیٹوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو قبول کر لے، اس لیے کہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو نماز تو ہمارے لیے نا، نماز سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا بھائی؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم رات کو پوری رات کھڑے رہے، ہمارے پڑوس والے کیا فائدہ پہنچے گا؟ جو سماجی کام ہے اگر اس میں آدمی ٹھیک چل رہا ہے تو پیغمبر نے فرمایا کامیاب ہے۔ الاخلاص فی السر والعلانیہ، یہ اتنا زبردست ہے کہ یہی ہم کو نصیب نہیں ہوتا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اخلاص نصیب نہیں ہوتا۔ اخلاص وہ جوہر ہے کہ بارہا حدیثوں میں کہا گیا کہ اخلص العمل، اپنے کام کو خالص کرو، خلص العمل، اپنے کام کو خالص کرو، یعنی مجلس پڑھو خلوص کے ساتھ، ماتم کرو خلوص کے ساتھ، نماز پڑھو خلوص کے ساتھ، بچے پالو خلوص کے ساتھ۔ توجہ کیجیے گا، اولاد کی پرورش کرو خلوص کے ساتھ۔ کہا اس میں خلوص کیسے آئے گا؟ کہا دکھاوے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے کہ میں جتنا بہترین لباس اپنے بچوں کو پہناتا ہوں کوئی نہیں پہناتا، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ شہرت کے لیے۔ جتنا ہم اچھا کھلاتے وہ کوئی نہیں کھلاتا، تو یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ اس نیت سے اگر تربیت کی جائے کہ یہ بڑے ہو کر دین کے کام آئے، یہ بڑے ہو کر حسین کے کام آئے، یہ بڑے ہو کر اللہ کے احکام کو انجام دے، تو یہ کیا ہے؟ دین کے لیے خدمت۔ اخلاص فی العمل، یہ شریعت کا حکم ہے، پہلا عمل۔ اور خلوص کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، بے خلوص کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ خلوص کی دعا کے لیے علامت میں بتا دوں روایت کی روشنی میں، معصوم سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول خلوص والی دعا کی علامت کیا ہے کہ ہم پہچان لیں کہ خلوص کے ساتھ دعا۔ امام نے فرمایا کہ جب دعا کرتے کرتے یکایک تمہارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو یہ سمجھ لو کہ بالکل تمہارا تار اللہ سے جڑ چکا ہے۔ جب یہ کیفیت طاری ہو، اور خاص کر کے مصائب میں جب امام حسین کے مصائب آپ سنتے ہیں تو کبھی کبھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس وقت اگر دعا آپ مانگیں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یہاں پہ مجھے بات یاد آ گئی، ناصر الدین شاہ کے زمانے میں ایک طالب علم تھا بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ مالی اعتبار سے، کھانے تک کی روٹی نہیں تھی۔
تو لوگوں نے کہا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، ان سے کہو کچھ مدد کر دیں، فلاں مرزا کے پاس چلے جاؤ کچھ مدد کر دیں، فلاں تاجر کے پاس چلا نہ، میں کسی کے پاس نہیں کروں گا۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے دروازے کھول دے گا، تو میں اللہ سے لو لگاتا ہوں وہی میری مدد کرے گا۔ کہ اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، کوئی وسیلہ تلاش کرو، اس کے ذریعے سے اللہ جو کہا اس کی بات کو کچھ سمجھ میں نہیں ہے، کہا نہ ہم تمہاری نہیں سنیں گے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے اپنی فریاد بیان کریں گے۔ کہ ڈائریکٹ کیسے کرو گے؟ کیا میں ڈائریکٹ اللہ کو خط لکھتا ہوں۔ یہ خط آپ کو حیرت ہوگی، میں پڑھ رہا تھا، یہ خط آج بھی ایران کے میوزیم میں موجود ہے، طالب علم کا خط۔ اس نے خط لکھا کہ فلاں طالب علم کی طرف سے اپنے خالق و مالک اللہ کے بارگاہ میں، پروردگار میں بہت پریشان ہوں، گھر نہیں ہے، سواری نہیں ہے، زوجہ نہیں ہے، حج کرنا چاہتا ہوں، 4-5 چیزیں اس نے لکھ کر اللہ سے فریاد کی، خط لکھا، لپیٹا، لفافے میں ڈالا، کہا اس کو چھوڑوں کہاں؟ تو خود دل نے فیصلہ کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو میں شہر والی مسجد میں نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ یہاں رکھوں گا تو بڑی رسوائی ہوگی، میرا نام بھی نیچے لکھا ہے، پتہ بھی کسی کو مل جائے گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، جگہ جگہ چرچا کریں گے، میری توہین ہوگی۔ شہر کے باہر جو خرابہ ہے، ایک دم ٹوٹی پھوٹی مسجد ہے جو کوئی نہیں جاتا وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے، وہاں کی ٹوٹی ہوئی دیواروں میں اینٹوں کے بیچ میں اس کو خط کو رکھ دوں گا اور پھر اللہ مدد کرے گا۔ یہ کہتا ہے کہ خط لکھ کے میں رکھ کے چلا آیا، اسی دن ناصر الدین شاہ اپنے فوج کے ساتھ شکار کرنے کے لیے شہر کے باہر نکلا اور زوردار بارش ہونے لگی، اتنی زوردار بارش کہ کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں۔ کہاں چھپے؟ کہا سامنے جو مسجد ہے اسی کی تھوڑی سی چھت کے سائے میں ہم لوگ پناہ لے سکتے ہیں۔ کیا مسجد ٹوٹی ہے، ڈر ہے نہیں گرے گی؟ نہیں، مضبوط ہے، پرانی مسجد ہے، بہت سی تعمیر محکم ہے اس میں۔ ناصر الدین شاہ اپنے فوجیوں کے ساتھ داخل ہوا، جیسے ہی ناصر الدین شاہ داخل ہوا مسجد کے اندر، پہلی نظر اس دراز کو پڑی جہاں خط چھپا ہوا تھا۔ اللہ کے توکل کا مطلب یعنی اس طرح سے ٹوٹ کے اگر اللہ سے لو لگائے تو کون کہتا ہے کہ صرف اللہ نبیوں کی سنتا ہے؟ ہر دور میں اللہ سنتا ہے، اس لیے کہ جیسے ان کا خالق ہے ویسے ہمارا خالق ہے، جیسے ان کا مالک ہے ویسے ہمارا مالک ہے۔ ناصر الدین شاہ کی نظر پڑی، کہا اس کے اندر کچھ رکھا ہے۔ سپاہی سے کہا دیکھو نکالو کیا ہے، نکالا، کہا حضور اس کو لگ رہا ہے کہ خط ہے، کہا لفافے سے باہر نکالو، اسے نکالا، لا کے دیا، بادشاہ کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک طالب علم کا خط، اللہ کے بارگاہ میں پروردگار یہ مصیبتیں ہیں، میری مصیبت دور کر، نیچے نام اور پتہ۔ ناصر الدین شاہ نے شکار کو جو فیصلہ تو کینسل کیا، کہ آپ گھر چلو، دربار چلتے۔ دربار آیا، اپنے سپاہی سے کہا جس پتے پر جو آدمی رہتا ہے اس کو ڈھونڈ کے لے آؤ۔ سپاہی گیا، کہنے لگا چلیے بادشاہ بلا رہے ہیں۔ کہا بادشاہ کو کیا کام ہے مجھ سے؟ کہا پتہ نہیں، میں بلا رہے ہیں۔ گیا، کہنے لگا کہ یہ بتاؤ خط کس نے لکھا؟ کہا میں نے لکھا، لیکن تمہارے ہاتھ میں کیسے آیا؟ کہا اللہ اسباب کے ذریعے مدد کرتا ہے، میں سبب بنا تمہاری مدد کرنے کا۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ کیا سب لکھا ہے اس کے اندر؟ اس نے سب کچھ ان کو عطا کیا، اس کے بعد کچھ اتنی رقم دے دی کہ کہتا ہے مرتے دم تک یہ پیسہ تمہارا خط نہیں ہوگا۔ تو اگر خلوص کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کیا کہہ رہے پیغمبر اسلام؟ 9 چیزوں کا حکم دیا میرے اللہ نے کہ یہ کرو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ساتوں امام کے روضے کے پاس ایک شخص جو ہے بیٹھا کھڑا ہوا نوحہ پڑھ رہا تھا، ایران سے آیا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہاں عراق جب پہنچا تو ہمارے بیوی کا بچوں کا فون آیا کہ میں بہت صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ ساتویں امام کے روزے پہ نوحہ خان ایران سے گیا کہ پیسے سب ختم ہو گئے، وہاں سے فون آیا بچی کا کہ جب آنا تو وہاں سے چادر لیتے آنا میرے لیے، کچھ تحفے لیتے آنا۔ کہنے کا ایک پیسہ نہیں۔ امام ساتویں امام کے روزے کے سامنے زری کو خطاب کر کے میں نوحہ پڑھنے لگا اور پڑھ کے کہہ رہا تھا کہ مولا خط آیا ہے، میری کیفیت یہ ہے کہ میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کچھ خرید نہیں سکتا، بچوں کے لیے تحفے نہیں لے جا سکتا، اب آپ ہی میری مدد کیجیے۔ کہہ رہے پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک حاجی آغا آئے میرے پاس اور انہوں نے میری جیب کے اندر پیسے رکھ دیے اور پیسے رکھ کے واپس جانے لگے۔ پھر میرے پاس آئے،
اور انہوں نے کہا کہ بھیا اس کو ذرا چیک کر لینا، 100-200 سمجھ کے اس کو پیک نہ دینا، یہ یہاں کی کرنسی نہیں ہے، یہ امریکی ڈالر ہے، $100 کتنے $100 اس کو چیک کر لینا۔ کہتا ہے بے ساختہ رونے لگا میں۔ جب یہ رونے لگا تو انہوں نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہا خدا کی قسم امام موسیٰ کاظم سے میں کہہ رہا تھا کہ مولا فون آیا ہے، میرے بچوں نے مطالبہ کیا ہے، کچھ تحفے مانگے، میرے پاس پیسہ نہیں، میں کیسے لے کے جاؤں؟ اتنے میں تمہارا ہاتھ میرے پشت پہ آیا، میری جیب میں پیسہ رکھ دیا۔ کتنی جلدی باب الحوائج فریاد سنتے ہیں۔ سلام پڑھے محمد اللہ جو لگاتا ہے دل کے ساتھ، دل کے تار کے ساتھ، تو یقیناً اللہ اس کی فریاد کو سنتا ہے۔ جب کوئی بھی اللہ سے مانگتا ہے، لو لگاتا ہے تو پروردگار، لیکن شرط کیا ہے؟ خلوص۔ اگر خلوص کے ساتھ کوئی مانگتا ہے، ساری دنیا اسباب بن جاتی ہے اس کے لیے۔ یا اللہ، یا سبب اللہ، سبب اللہ، اے اللہ تو اس کے لیے سبب پیدا کر دیتا ہے جس کا بظاہر کوئی سبب نہیں ہے، اس کا کوئی سبب نہیں، اس کے لیے سبب پیدا کر دیتا ہے۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اخلص العمل، تم اپنے کام میں اخلاص پیدا کرو، اللہ نے یہی حکم دیا۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ دوسرا حکم اللہ نے دیا والعدل فی الرضا والغضب، میں انصاف سے کام کروں، چاہے غصے کی حالت میں رہوں یا نارمل حالت میں رہوں۔ یہ غصے میں کوئی آدمی انصاف نہیں کر پاتا۔ اکثر و بیشتر آپ معافی مانگتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے کہ آگے کہتے ہیں بھیا معاف کرنا ہے، غصے میں تھے، یہ جملے ادا ہو گئے، غصے میں تھے، کلمات ادا کر دیے۔ تو غصے اور نارمل میں جو آدمی معتدل رہے اس کے فالوور بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کو ماننے والے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے دوسری وصیت مجھے یہ کی کہ ہمیشہ ہر حال میں میں عدالت سے کام لیتا رہا۔ اور تیسرا کیا حکم کیا ہے؟ تیسرا یہ کہ وَالْقَسْطُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، چاہے غریبی ہو یا امیری ہو، میں اپنی اوقات نہ بھولوں، میں اپنی اوقات نہ بھولوں، اپنے چادر کو دیکھوں، اپنے قد کو دیکھوں، کبھی بھی قد سے بڑھ کے بات نہ کروں۔ وَالْقَسْطُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اقتصاد یعنی میانہ روی، جیسے غریبی میں تھا ویسے امیری میں بھی، یعنی بات کا ٹون نہ بدل جائے ہمارا، وعدہ تو کروں، وعدہ وفا نہ کر سکوں۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے جو وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ فرمایا تم آزاد ہو اس وقت تک جب تک وعدہ نہیں کرتے، اور جیسے ہی وعدہ کیا تم قیدی بن گئے، اب تم نہیں نکل سکتے ہو، وعدہ کرنے کے بعد انسان قیدی ہو جاتا ہے۔ فرمایا والعدل فی الرضا والغضب، غضب کی حالت میں بھی میں عدالت سے کام لوں اور رضا کی حالت میں۔ اس کو عملی طور پہ پیغمبر اسلام نے کر کے دکھایا۔ حکومت ملنے کے بعد فتح مکہ میں جب 18,000 یا 20,000 لشکر جرار کے ساتھ پہنچے، پورے مشرکین مکہ کانپ رہے تھے، ابو سفیان تھر تھر کانپ رہا تھا کہ آج ہم مار دیے جائیں گے۔ پیغمبر کا ایک صحابی اعلان کر رہا ہے، ایک پرچم میں تلوار لیے ہوئے، کیا اعلان؟ الیوم یوم الملحمہ، آج ملحمہ کا دن ہے۔ ملحمہ جانتے ہیں؟ قیمہ کرنے کو ملحمہ کہتے ہیں، یعنی آج قیمہ کر دیا جاؤ گے، آج ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤ گے۔ یہ پیغمبر کا سپاہی اعلان کر رہا ہے، آج ٹکڑے کرنے کا دن ہے، آج قیمہ بنانے کا دن ہے۔ مشرکین سہمے ہوئے ہیں، کافرین ڈرے ہوئے ہیں، کوئی بھاگا ہوا کہا ہے رسول اللہ فلاں صحابی اعلان کرتا جا رہا ہے۔ پیغمبر کا دیکھیے کیا کہا تھا اللہ نے، والعدل فی الرضا والغضب۔ پیغمبر نے فرمایا علی جلدی آؤ میرے پاس، فرمایا تلوار لو، پرچم لو، گھوڑے پہ سوار ہو کے جاؤ اور تم نعرہ بلند کرو۔ پیغمبر نے نعرہ نہیں دیا، مولا نے نعرہ چینج کیا۔ کیا نعرہ؟ اس نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے۔ ملحمہ کی جگہ پہ علی امیر المومنین نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج بخشش کا دن ہے، آج ترحم کا دن ہے، آج لطف کا دن ہے۔ یہ کہنے کے بعد پیغمبر اسلام کے جانشین برحق نے فرمایا جو تلوار نہیں اٹھائے گا امان میں ہے، جو نیزہ نہیں اٹھائے گا امان میں ہے، جو گھر دروازہ بند کر لے گا امان پائے گا۔ لیکن ایک بدبخت تھا جو اس اعلان کے باوجود بھی تلوار لے کے باہر نکلا۔ جانتے ہیں کون؟ ابو جہل کا بیٹا جس کا نام اکرمہ ہے، 21 سالوں میں یہ تلوار لے کر مقابلے کے لیے باہر نکلا۔ پیغمبر نے اپنے سپاہیوں سے کہا پکڑو اس کو مارو۔ جب سپاہی دوڑے تو یہ تلوار پھینک کے بھاگا، اور مکے سے بھاگتا 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 جا کے دریا کے کنارے ایک کشتی جا رہی تھی، اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ جلدی جلدی میں بیان کر رہا ہوں تاکہ
بہت زیادہ وقت آپ کا نہ لوں. کشتی پہ بیٹھا اور کشتی پہ جب سوار ہو کے جانے لگا تو بیچ مجھار میں کشتی ڈاواڈول ہونے لگی. ایک زبردست طوفان آ گیا, موجیں بلند ہونے لگی. ویسا تھا کہ غرق ہو جائے. تو ایک مرتبہ بالکل یقین ہو گیا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا, تو ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا, یا اللہ اگر مجھے نجات مل گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے کلمہ پڑھوں گا. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے موجوں میں گرفتار ہو کے کہا, یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر جان بچ گئی تو پیغمبر کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھوں گا. جان بچ گئی اتفاق سے. یہ آیا, پتہ چلا کہ پیغمبر مسجد میں دوڑتا ہوا آیا اور آگے کہتا, اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول ہیں. پیغمبر نے سینے سے لگایا. پیغمبر نے سینے سے لگایا. لگانے کے بعد کیا فرمایا, مرحبا للراکب المہاجر, خوش آمدید ایک ایسا سپاہی میری طرف آیا ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کر کے اس گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. کیا فرمایا, دوسرا حکم اللہ کا میرا کیا ہے, ہر حال میں عدالت سے انصاف سے کام لو. اور تیسرا حکم کیا ہے, تیسرا حکم یہ ہے کہ والقصد فی الفقر والغنا, ہر حال میں چاہے فقیری ہو چاہے امیری ہو. ہم شیخی نہ بگا رہے ہیں کہ ہم بڑے بہت ترم خواہ ہو گئے. کوئی ترم خواہ نہیں ہے. ایک ذرے کی, ایک لمحے کے اشارے سے نہ جانے کتنے ہیں ایسے کہ جو کروڑ پتی ہیں فٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں, اور کتنے ایسے جو فٹ پاتھ والے کروڑ پتی ہو جاتے ہیں. تو یہ شان اللہ کی رسول بتا رہے ہیں کہ ہر حال میں تم اپنے کو اللہ کا بندہ سمجھو, فقیری میں بھی اور غریبی میں بھی. تین ہو, تین اور سنیے. فرمایا تین وصیتیں میرے رب نے اور کی ہیں. وَأَنْ عَافْوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِ, جو کوئی مجھ پہ ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں. جو کوئی مجھ پہ ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں. راز سمجھیے پیغمبر کی کامیابی کا. یہ معصوم ہی کر سکتا ہے, یا رسول کر سکتے ہیں, یا رسول کا نواسہ حسین کر سکتا ہے. انہی کے گھرانے میں مثال ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی. وَأَنْ عَافْوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِ, جو مجھ پہ ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں. اور چوتھا حکم یہ, صلوات پڑھیں محمد والے محمد. وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي, جو کوئی مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں. یعنی کوئی مجھے دعوت نہ دے پھر بھی میں اسے دعوت دوں. کوئی مجھے اپنے دسترخوان پہ نہ بلائے. ہمارے یہاں بڑے پٹیتی والی بات ہوتی ہے, یار ہم کیسے ان کو دعوت دیں, انہوں نے بلایا تھا ہم کو دعوت پہ. اچھا ہم ایسے ہو بھی نہیں سکتے, توقع بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ شان ہے, کبریائی کے مظہر ہے, وہ معصوم ہے. تو یہی کامیابی کا راز بھی ہے ان کا کہ فرمایا کہ جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں. یعنی اگر کوئی مجھے نہیں بلا رہا تو بھی میں اس کو دعوت دوں, میں اپنے دسترخوان پہ بلاؤں. وَأَصِلُ مَنْ قَطَعَنِي, میں اس کے ساتھ صلہ رحم کروں جو مجھ سے رشتہ توڑ لے. یعنی بھائی, بھتیجے, چچا, ماموں, یہ جو رشتے ہیں خون کے, اگر یہ رشتہ توڑے بھی تو میں ان سے رشتہ جوڑ لوں. میں ان سے قطع رحمی نہ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے قرآن میں ایسے آدمی کو ملعون پایا ہے جو اپنے رشتوں سے قطع تعلق کر لیتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. یہ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 6 چیزیں. کتنی باتوں کی وصیت ہوئی ہے؟ 9 چیزوں کی. کہ پہلا یہ ہے کہ اخلاص, دوسرا یہ کہ عدالت, تیسری چیز کہ اقتصاد یعنی ہر حال میں فقیری و غریبی میں یکساں رہو. اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وَأَن يَكُونَ سَمْتِي فِكْرًا, اور جب میں خاموش رہوں تو میرے رب کا حکم ہے کہ میری خاموشی فکر ہو. یعنی اس کی آیات کے بارے میں سوچوں, اس کی نشانیوں کے بارے میں سوچوں. یعنی میری فکر سازش والی نہ ہو کہ جب میں خاموش رہوں تو کچھ دماغ میں الٹا چل رہا ہو, طوفان بپا کرنے کی چل رہی ہو. پیغمبر کیا فرمائے؟ اَن يَكُونَ سَمْتِي فِكْرًا, میری خاموشی فکر ہو. وَمَنْطِقِي ذِكْرًا, جب میں بولوں تو میرا کلام ذکر ہو. یعنی لا الہ الا اللہ کہوں, یا سبحان اللہ کہوں, یا الحمدللہ کہوں, میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. وَنَظَرِي عِبْرًا, جب میں کسی چیز کو دیکھوں تو عبرت کے ساتھ دیکھوں, اس سے کچھ سبق حاصل کر سکوں, کچھ درس لے سکوں. دیکھیے ہم اور آپ
تبلیغ جب کرتے ہیں تو ذرا سی بات مسٹیک دیکھتے ہیں تو غصہ آ جاتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی شان دیکھیے، مسجد میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جوان مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران بات بھی کر رہا ہے، مثلا کہا الحمدللہ رب العالمین، اور سنائیے کہاں گئے تھے آپ؟ الرحمن الرحیم، بازار سے آ رہے ہیں، مطلب وہ بات بھی کر رہا ہے اور سورہ بھی پڑھ رہا ہے۔ صحابی جو بیٹھے ہوئے پیغمبر کے پاس کہا یا رسول اللہ حکم دیجیے میں اس کو ماروں۔ دیکھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو غصہ صرف مسجد میں آدھا خانے میں آتا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد بہت خراب غصہ ہوتا ہے، مسجد آدھا خانے والا غصہ بہت خراب ہوتا ہے، یہاں نہیں غصہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ امام کا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو آپ وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے کہیے تو میں بھی اس کو پکڑوں اور ماروں۔ خاموش، کیا کہہ رہے ہو تم؟ جو کون سی خطا کر رہا ہے کہ تم مارو گے اس کو؟ کیا پڑھ لیں تو نماز پڑھ لینے دو۔ نماز پڑھا اس نے۔ دیکھیے یہ پیغمبر کی چونکہ شب شہادت ہے، لہٰذا پیغمبر ہی کے نسبت سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پیغمبر نے انتظار کرتے رہے کہ نماز ختم ہو، نماز اس نے سلام جیسے پھیرا، اب اس کے پاس گئے۔ کیا خوبصورت طریقہ ہے، ایک سلوات پڑھیے عظمت محمد۔ پیغمبر اسلام اس کے پاس بیٹھے، اس کے زانوں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یا ایھا الشاب، اے جوان، الصلاۃ ثلاثہ، نماز بس تین چیزوں کا نام ہے، القرآن والذکر والدعا۔ نماز میں یا ذکر ہے، یا دعا ہے، یا قرآن ہے، یعنی خود ہی سمجھ جاؤ کہ بات نہیں ہے جو کریں آپ۔ دیکھیے انداز پیغمبر کا، یہ وہ اخلاق حسنہ تھا جس کی وجہ سے ساری دنیا، خون کے دشمن پیغمبر کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک نبی اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ مولا امام حسین علیہ السلام کی ایک خوبصورت حدیث کہ جو امیر المومنین سے پوچھ کر سوال کیا ہے، امیر المومنین نے بیان کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے، اس کو سن لیجیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اخلاص کے ساتھ، جو کام کرو اخلاص کے ساتھ، زیارت کرو اخلاص کے ساتھ، حج کرو اخلاص کے ساتھ۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے آیت اللہ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی حج کر کے آیا، اس کو کسی نے کہا، مثلا اس کا نام زید ہے، احمد ہے، محمد ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کے پیچھے اس سے بزرگ آدمی کہہ رہے محمد، وہ قریب ہے بالکل سامنے ہی ہے، سن نہیں رہا، محمد۔ 3 مرتبہ اس بزرگ نے آواز دی تو سمجھ گیا، بڑا ماہر نفسیات تھا، اس نے کہا حاجی صاحب، فوراً مڑے۔ جیسے ہی محمد کہہ رہے تو بہرے بنے تھے، جیسے کہا حاجی صاحب، فوراً مڑے، کہنے لگے بس سمجھ گیا کہ تم اللہ کے لیے نہیں حج کرنے گئے تھے، حاجی صاحب کہلوانے کے لیے گئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یعنی جو آدمی نام سے نہیں رک رہا ہے، نہیں سن رہا ہے، اس کو جیسے ہی آپ نے کہا ارے کربلائی صاحب، اور فوراً متوجہ ہو گئے، ارے حاجی صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالی اسی نام کے لیے گئے تھے، اسی ٹائٹل کے لیے۔ یہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس کو نکالو اپنے دل سے، کھرچ کے پھینکو، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ٹائٹل کے لیے کچھ نہ کرو۔ اچھا مجھے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حاجی کہنے پہ آدمی خوش کیوں ہوتا ہے؟ کسی نمازی کو کوئی نمازی کیوں نہیں کہتا؟ بھائی کیوں نہیں کہتا نمازی صاحب جا رہے ہیں؟ کسی روزے دار کو کوئی نہیں کہتا روزے دار صاحب جا رہے ہیں؟ یہ حج میں کون سی ایسی خوبصورتی ہے کہ جو حج کر کے آیا آدمی تو کہتا حاجی صاحب؟ تو کہنے معلوم یہ ہوا کہ چونکہ نماز میں کچھ خرچہ نہیں ہوتا، روزے میں کچھ خرچہ نہیں ہوتا، حج میں پیسہ لگا ہے، اس لیے پیسہ اپنے ساتھ ٹائٹل لاتا ہے، تو یہ پیسے والی عبادت ہے، اللہ والی عبادت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ورنہ نمازی صاحب بھی ہونا چاہیے، روزے دار صاحب بھی ہونا چاہیے، یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ اچھا وہ بات جو ہمارے مولا ہم سے لوگ کہتے ہیں مسلمان بھائی کہ آپ صحابی کو نہیں مانتے، بھیا صحابی کو ہم کیا مانیں یار؟ وہ صحابی کو بتا ہی نہیں سکتا رسول اللہ کی شان کو، صحابی سمجھا ہی نہیں سکتا کہ رسول کی عظمت کیا ہے۔ ہم مجبور ہیں اہل بیت کے دروازے پر بیٹھنے کے لیے، ہم مجبور ہیں ان کا دامن تھامنے کے لیے۔ اہل بیت کے سوا کوئی پیغمبر کو سمجھا ہی نہیں سکتا ہے، صحابی کیا بتائے گا؟ وہ خاک والا، پیغمبر عرش والے، تو پیغمبر جو عرش والا ہے اس کو وہی سمجھائے گا جو عرش والا ہو، جو نور کی دنیا والا ہو، اور اہل بیت عصمت و طہارت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے سید الشہداء وہ اپنے بابا سے پوچھ رہے ہیں کہ بابا مجھے بتائیے، اخبرنی
بہت خوبصورت حدیث ہے، سنیے. اخبرنی عن مدخلہ و مخرجہ و مجلسہ. سید الشہداء نے 3 سوال کیے. کہا بابا آپ 30 سال میرے نانا کے ساتھ رہے، اس 30 سال میں آپ نے گھر کا ماحول بھی دیکھا، باہر بھی سائے کے طرح ساتھ رہتے تھے، میدان جنگ میں بھی جاتے تھے، سفر میں بھی جاتے تھے، گھر میں بھی آپ 30 سال ساتھ رہے، تو آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. یہ بتائیے بابا کہ میرے نانا گھر میں کیسے تھے. ان مدخلہ، مدخل کیسا تھا ان کا گھر میں رویہ کیا تھا. تو مولا امیر المومنین نے فرمایا، بحار الانوار میں روایت علامہ مجلسی نے نقل کی ہے، پیغمبر اسلام کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اس سے خوبصورت کوئی صحابی بیان ہی نہیں کر سکتا، امیر المومنین جیسا بیان کر رہے ہیں. جب سید الشہداء نے پوچھا کہ میرے نانا گھر میں کیسے تھے، تو فرمایا کہ اذا دخل بیتہ جزع دخولہ 3 اجزاء. جب تمہارے نانا گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو اپنے کام کو 3 حصوں میں بانٹتے تھے. اپنی زندگی کے کام کو گھر کے اندر 3 حصوں میں بانٹتے تھے. جزء للہ وجزء لأہلہ وجزء لنفسہ. ایک حصہ زندگی کا اللہ کے لیے مخصوص کرتے تھے، کہاں؟ گھر کے اندر جب ہوتے تھے. ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، ایک حصہ کس کے لیے؟ اپنے نفس کے لیے، اپنے وجود کے لیے. کتنا خوبصورت جملہ ہے. 3 حصے میں تقسیم کرتے تھے، ایک اللہ کے لیے، ایک اپنے بیوی بچوں کے لیے، ایک اپنے نفس کے لیے. یعنی پیغمبر اپنے عمل سے ہم کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے کلمہ گو ہو تو تمہاری زندگی کے یہی 3 رویے گھر کے اندر ہونے چاہیے. کہ گھر کے اندر جب جاؤ بیٹھو تو گھنٹوں گھنٹوں موبائل سے چپکے نہ رہو. شادی شدہ ہو تو اپنے بیوی بچوں سے باتیں کرو، تھوڑا ٹائم ان کو دو، اور کچھ ٹائم اپنا عبادت کے لیے رکھو. گھر میں قرآن پڑھو، دعائیں پڑھو، مخصوص کچھ نمازیں تمہاری ہونی چاہیے گھر کے اندر، جو مستحب نماز ہے وہ انجام دو. اس لیے جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ رات کی تاریکی میں اٹھی، ایک مرتبہ اپنے کمرے میں دیکھا پیغمبر غائب ہے، نہیں نظر آ رہا ہے. اب ادھر ادھر دیکھا تو پیغمبر جو دیوار تھی، دیوار سے بالکل متصل کمرے میں سر سجدے میں رکھے ہوئے 4 دعائیں مانگ رہے ہیں. سجدے میں سر رکھ کے 4 دعائیں مانگ رہے ہیں. پہلی دعا یہ کر رہے ہیں کہ رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اے اللہ مجھ کو ایک لمحے کے لیے میرے اوپر سے اپنی نظر کرم کو نہ ہٹانا. ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہ کرم کو میرے اوپر سے نہ ہٹانا. یہ پہلی دعا تھی. دوسری دعا کیا تھی؟ ام سلمہ کہہ رہی ہے دوسری دعا پیغمبر کی یہ تھی کہ رب لا تشمت بی عدوا. اے پروردگار مجھ کو شماتت اعداء کا شکار نہ بنانا. یعنی مجھ پہ ایسی مصیبت نہ آئے کہ دشمن میرا خوشحال ہو، میرا دشمن مجھ سے خوشحال ہو، ایسی میرے اوپر آفت نہ آئے. تیسری دعا پیغمبر یہ کر رہے تھے کہ اللہ جو گناہ اب تک نہیں کیا ہے وہ آئندہ بھی ہم سے سرزد نہ ہو. یہ ہمیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے، پیغمبر کی نعوذ باللہ زندگی یہ نہیں کہ گناہ کرتے، بتا رہے ہیں کہ جو گناہ اب تک نہیں کیا وہ آئندہ بھی نہ کرے. اور چوتھی دعا یہ تھی کہ یا اللہ جو نعمتیں ہم کو تو نے عطا کی ہیں وہ نعمتیں ہم سے چھیننا نہیں، ہم سے سلب نہ کرنا. یہ کتنی خوبصورت دعا ہے جو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ پیغمبر 3 حصے میں 3 پارٹ میں اپنی زندگی کو تقسیم کرتے تھے. جزء للہ، یہ اللہ کے لیے. جزء لأہلہ، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے. بیویاں کہتی ہیں پیغمبر اسلام عبادت سے فارغ ہوتے تھے، میرے پاس بیٹھتے تھے، فرماتے تھے کلمینی، بات کرو مجھ سے، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. لہذا جو گھر کا گارڈین ہے اس کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب کہیں سے گھوم کے پھر کے آئے بازار وغیرہ سے تو اپنے خانوادے کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں. یہ سیرت پیغمبر ہے، سیرت معصومین ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی وقت دے، بچوں سے باتیں کریں. یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ایک باپ کے لیے کہ اس کے بچے اس سے بات کرتے ہوئے گھبرائیں، اس کے قریب آتے ہوئے ڈریں. معصومین نے فرمایا کہ تمہارے بچوں سے دوستانہ رویہ ہونا چاہیے، شفقت والا رویہ ہونا چاہیے کہ تمہارے قریب آ کر بے جھجک بات کر سکے. پیغمبر فرماتے تھے کہ میں 3 حصے میں اپنی زندگی کو تقسیم کرتا ہوں، ایک اللہ کے لیے، ایک اپنے اہل خانوادہ کے لیے، اور خانوادے کے لیے اتنا زور دیتے تھے. کیا مجھے بتائیے کوئی چرواہا جو صبح سے شام تک بکری چرا رہا ہو، شام کو گھر آ رہا ہو، وہ
کوئی اچھا لباس پہن کے تھوڑی گھر آئے گا، لیکن پیغمبر اسلام اس کے لیے بھی تاکید ملتی ہے آپ کو، ہم کو تاریخ میں اس کو بھی حکم دیتے تھے کہ نہیں اس طرح سے گھر نہ جاؤ۔ مدینے کا ایک چرواہا اپنے جانوروں کے ساتھ شام کو گھر آ رہا ہے، پرانے لباس، وہ مٹی میں اٹے ہوئے، چہرہ گرد آلود، غبار آلود۔ پیغمبر نے دیکھا کہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا بکری چرا کے۔ کہا اسی حال، اسی صورت میں، اسی لباس میں گھر جاؤ گے؟ کہا ہاں رسول اللہ اسی صورت میں جاؤ گے۔ کہا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کہا رسول اللہ ہم تو چرواہے آدمی ہیں، ہم کو کیا یہ معمولی سا لباس ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ کہا نہیں، اللہ پسند کرتا ہے کہ جب تم کام کر کے واپس اپنی بیوی بچوں کے سامنے جاؤ تو بہترین لباس میں جاؤ۔ تو کہا ہم کیا کریں؟ کہا تمہارے پاس حل لگا ثوب احسن، تمہارے پاس کوئی اچھا لباس ہے؟ کہا ہاں رسول اللہ ہے، کبھی کبھی پہنتا ہوں، باہر جاتا ہوں۔ کہا تو ایسا کیا کرو، جب جانے لگو کام پہ تو اپنے ساتھ وہ بہترین لباس لے کے جایا کرو، جب کام ختم ہو جائے شام کو واپس آنے لگو تو یہ لباس اتار لیا کرو، وہ لباس پہن کے اپنی بیوی بچوں کے سامنے آئے۔ اتنا خوبصورت دین آپ کو کہاں ملے گا کہ جو اتنی باریکی کے ساتھ مزدوروں سے بات کر رہا ہو کہ جب تم مزدوری کر کے اپنے گھر واپس آ رہے ہو تو جو تمہارا بہترین لباس ہے اس لباس میں اپنے بچوں کے سامنے جاؤ، تاکہ تمہارے بچے دیکھیں، تمہارا مرجھایا ہوا چہرہ نہ دیکھیں، خوشحال چہرہ دیکھیں، خوشحال لباس دیکھیں، اور یہ دیکھ کر ان کے چہرے پر پجمردگی نہ آئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کہا یہ تو گھر میں تھا پیغمبر اسلام کا رویہ زندگی کا۔ کہا کہ وَعَنْ مَخْرَجِهِ، جب باہر جاتے تھے صحابیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کیا تھا آپ کا رویہ؟ تو مولا نے فرمایا کہ جب صحابیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو لَيْسَ بِفَضٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا عِجَّابٍ وَلَا مَدَّاحٍ وَلَا يَذُمُّ أَحَدًا۔ جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو پیغمبر اسلام کبھی کسی کا عیب نہیں بیان کرتے تھے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی، اور نہ کبھی کسی کی مدح کرتے تھے، تعریف بھی نہیں کرتے تھے بلا وجہ کسی کی، اور کہتے تھے کہ نہیں کسی کی تعریف بے وجہ نہ کیا کرو، چاپلوسی میں شامل ہے۔ ولا مدحا، کسی کی مدح نہیں کرتے تھے بے وجہ، اور کسی کی عیب تلاش نہیں کرتے تھے۔ ولیس بفض غلیظ، یعنی آپ منہ بنا کر بگاڑ کے نہیں بیٹھتے تھے لوگوں کے سامنے، بلکہ دائم البشرا، بلکہ ہمیشہ چہرہ آپ کا کھلا ہوا نظر آتا تھا، ہنستا ہوا نظر آتا تھا۔ جب آپ اپنی گیدرنگ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو آپ کو بھی یہ حکم ہے اسلام کا کہ موڈ بگاڑ کے نہ بیٹھے، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھے، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو کھلے ہوئے چہرے ہوتے ہیں ان کی عمریں طویل ہوتی ہیں، اور جو مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی عمریں کم ہوتی ہیں، کوتاہ ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دائم البشرا، پیغمبر ہمیشہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ ایک شخص آیا کرنے لگا، یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجیے۔ پیغمبر نے فرمایا میری نصیحت یہ ہے کہ تم صدقہ دیا کرو، روزانہ صدقہ دیا کرو۔ رسول اللہ میں غریب آدمی روز کہاں صدقہ دے پاؤں گا، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا پیسے کی بات کون کر رہا ہے، تم لوگوں کے سامنے مسکرا تو سکتے ہو، ہنس تو سکتے ہو، یہ ہنسی تمہاری یہی صدقہ ہے۔ اگر مسکرا کے بات کرتے ہو اپنی گیدرنگ میں تو دائم البشرا، پیغمبر جب مسجد میں ہوتے تھے لوگوں کے سامنے ہوتے تھے ہمیشہ ہنستے ہوتے تھے، اور اس کے بعد لا یذم احدا، کبھی بھی کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے کہ فلاں آدمی ایسا۔ ہاں اگر کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو ممبر سے کہتے تھے بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، تاکہ آدمی سمجھ جائے اور اس کی آبرو ریزی بھی نہ ہو پائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور وعن مجلس ہی، یہ تو باہر کی بات ہوگی، مجلس کیسی تھی پیغمبر کی؟ تو فرمایا کہ مجلس و حیا، مجلس و علم و حیاء و صدق و امانہ، پیغمبر کی مجلس میں بیٹھک میں 4 باتیں تھیں۔ حلم تھی، یعنی غصہ نہیں ہوتے تھے، کوئی کتنا بھی سخت سوال کرے پیغمبر کبھی خفا نہیں ہوتے تھے، غصہ نہیں کرتے، جلال میں نہیں آتے تھے۔ اور دوسری بات ان کی مجلس حیا والی، شرم والی تھی، کوئی پھوڑ بات پن کی باتیں نہیں ہوتی تھی، گالم گلوچ نہیں ہوتی تھی۔ تیسری بات صداقت، جو باتیں ہوتی تھی سچائی والی۔ چوتھی بات امانت، امانت کیا مراد؟ یعنی جو بات وہاں ہوئی ہے بیٹھک میں بس وہی ہوگی، اب دوسری جگہ نہیں ہوگی، امانت کا یہ مطلب۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ مولا امیر المومنین امام حسین علیہ السلام سے۔ صلوات پڑھیں۔ اس سے خوبصورت سیرت کون بیان کر سکتا ہے؟ اس کا یہی راز ہے کہ جو ساری دنیا کلمہ پڑھ رہی ہے حضور سرور کائنات کا،
کہ پیغمبر اسلام کی یہ سیرت تھی، یہ اخلاق تھا کہ جس کی وجہ سے ساری دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ بس عزیزو، اس کے بعد جلوس ہے، جلوس کے بعد مجلس بھی ہے، اور ایک جملہ اپنے شہید امام کے لیے کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور مصائب کی منزل پہ آنا چاہتا ہوں۔ جس امام کی شہادت انہوں نے فرمایا کہ من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء، جو اللہ کی عبادت کرے گا اللہ ساری دنیا کو اس کا مطیع بنا دے گا۔ یہ امام حسن کا جملہ، تم عبادت کرو گے اللہ کی، ساری دنیا تمہاری مطیع ہو جائے گی، اطاعت گزار ہو جائے گی۔ دو معصومین کا پرسہ دینا ہے، جس کو پرسہ دینا ہے شہزادی فاطمہ الزہرا کو بھی دینا ہے، شہزادی زینب کبریٰ کو بھی دینا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مستحق پرسے کی بی بی جناب زینب کبریٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مصائب اس بی بی نے دیکھے پنجتن میں کسی نے نہیں دیکھے، پنجتن پاک میں سے کسی نے جو وہ مصائب نہیں دیکھے جو زینب نے دیکھے۔ بھئی رسول خدا کی وفات ہوئی، پنجتن کے 4 معصوموں نے دیکھا، شہزادی فاطمہ الزہرا کی شہادت ہوئی، 3 معصوموں نے دیکھا، مولا امام حسن مجتبیٰ امیر المومنین کی شہادت ہوئی، 2 معصوموں نے دیکھا، حسن مجتبیٰ شہید ہوئے، 1 معصوم نے دیکھا۔ لیکن جب پنجتن کی آخری کڑی شہید ہوئی، کوئی نہیں ہے پنجتن میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس مصیبت کو بھی زینب نے دیکھا۔ لہذا اگر پرسہ دینا ہے تو اس مظلوم بی بی کو پرسہ دیجیے۔ اے شہزادی زینب کبریٰ، آپ کو پرسہ، آپ کے نانا کا پرسہ، آپ کے بھائی کا پرسہ، آپ نے بڑے مصائب اٹھائے ہیں بی بی۔ شہزادی زینب کبریٰ نے کتنے مصائب اٹھائے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ کبھی اپنے نانا کے جنازے کو دیکھا، کبھی اپنی ماں کے پہلو شکستہ پہلو کو دیکھا، کبھی اپنے باپ کے سر شگافتہ کو دیکھا، کبھی اپنے بھائی حسن کے جنازے میں برستے ہوئے تیر کو دیکھا۔ یہ سارے جنازے جو مدینے میں اٹھے ہیں وہ اس لائق ہیں کہ جو پہچانے جا سکے، کوئی ایسا جنازہ نہیں ہے کہ جو پہچاننے کے لائق نہ ہو۔ رسول خدا سے لے کر حسن مجتبیٰ تک ہر جنازہ شناخت کے لائق ہے، لیکن زینب نے ایک جنازہ کربلا میں ایسا دیکھا، شہزادی زینب نے کربلا میں ایک جنازہ ایسا دیکھا جو شناخت کے لائق نہ تھا۔ اس لیے بہن نے جنازے کو ہاتھ ملے کے کہا انت اخی، اے جنازے بتا دے کیا تو میرا بھائی ہے، کیا تو میرا بھائی ہے؟ ارے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ہوگی، بہن اگر تو نے نہیں پہچانا تو میں بھی یہی سوال کر رہا ہوں، انت اختی، اے بتا اے جنازہ اٹھانے والی، یہ بتا دے کیا تو میری بہن ہے؟ شہزادی زینب نے جو مصائب اٹھائے ہیں، جو داغ سہے ہیں کلیجے پر، اللہ کی عظمت کی قسم سوچ کوئی نہیں سکتا ہے جو زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے امام سید سجاد نے کہا کہ بعض مقاتل میں بعض مصائب وہ ہیں کہ جو میں نے بھی نہیں دیکھے، میری پھوپھی نے دیکھے۔ مثلاً عصر عاشور شمر جب سینے پہ سوار تھا، میں نے نہیں دیکھا، میری پھوپھی دیکھ رہی، 70 قدم کے فاصلے سے زینب دیکھ رہی تھی، اور شمر سینے پہ سوار تھا، اور میری پھوپھی اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی واہ جدہ واہ رسول اللہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء وملطخ بالدماء۔ اے میرے نانا رسول اللہ، آپ کے فرشتوں نے نماز پڑھی لیکن آپ کے نواسے پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، ذرا دیکھو شمر سینے پہ سوار ہے۔ یہ ہے شہزادی زینب کی مصیبت جو کوئی ذہن تصور نہیں کر سکتا۔ بی بی نے کیسے کیسے مصائب دیکھے ہیں۔ 2 مرثیے 2 منظر میں بیان کروں گا شہزادی زینب کے، لیکن اس سے پہلے وفات پیغمبر کے وقت کیا کیفیت ہے۔ پیغمبر کا وقت آخر ہے، پیغمبر نے اپنے نواسوں کو بلایا، بیٹی اور داماد کو بلایا، دونوں کو اپنے پہلو میں بٹھایا۔ پہلے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا، پھر اپنے داماد امیر المومنین کا ہاتھ اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ رکھا، اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اور علی کی طرف مخاطب ہوئے، کہا علی میری امانت سے ہوشیار ہو، علی میں اپنی امانت تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ہٹایا،
दोनों नवासे देख रहे थे, मक्तल का जुमला है कि दोनों नवासे दौड़ते हुए नाना के सीने पे आके बैठ गए। शरीयत का हुक्म यह है कि जब एहतजार की और जाकनी का आलम हो तो कोई वजनी चीज मरने वाले के सीने पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि लिहाफ के लिए हुक्म है कि अगर सर्दी हो रही हो, लिहाफ सीने पे तो वो भी हटा दिया जाए, वजनी चीज न रखी जाए। जब हसनैन दोनों नवासे सीने पे बैठे तो हुक्म शरीयत की बुनियाद पर मौला अमीरुल मोमिनीन ने चाहा कि दोनों नवासों को हटा लें। जब हटाने लगे तो पैगम्बर ने कहा, या अली क्या कर रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, एहतिजार का वक्त है। आप ही ने फरमाया था कि मुहतजिर के सीने पर वजनी चीजें नहीं होनी चाहिए। कहा कि नहीं अली, वजनी चीजें कहाँ हैं? ये दोनों मेरी खुशबू है, मैं खुशबू महसूस कर रहा हूँ, मेरे नवासों को मेरे सीने से न हटाओ। या रसूल अल्लाह, अपने नवासों से जितना प्यार करते हैं, काश आकर आप देखते कि इन नवासों के ऊपर क्या जुल्म हुआ। एक नवासे के जनाजे पे तीर बरसाया गया और दूसरे नवासे के जनाजे के साथ वो हश्र हुआ कि बहन पहचान न सकी। ये है वक्त आखिर पैगंबर का, जाते जाते अपने नवासों के साथ प्यार। और उसके बाद इब्न अब्बास कहते हैं, खुदा की कसम मैंने देखा पैगंबर मिंबर पे थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। पैगंबर ने खुतबा रोका, इमाम हुसैन को अपने सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद फरमाया कि मैं हुसैन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और तमाम लोगों से खिताब करके कहा कि तुम भी हुसैन से मोहब्बत किया करो। और उसके बाद रोते हुए घर के अंदर आए। अब जब रोते हुए घर के अंदर आए, नहीं, वहां पे मिंबर पे एक वाकया और पेश आया। इब्न अब्बास कहते हैं मिंबर पे बैठे थे रसूलुल्लाह, एक जानों पे बड़ा नवासा, दूसरे जानों पे छोटा नवासा। बड़े नवासे का पैगंबर इस्लाम ने बढ़ के दहन का बोसा दिया और छोटे नवासे के गले का बोसा दिया। जैसे ही गले का बोसा दिया, इमाम हुसैन के चेहरे पे त्योरी पे बल आ गए। और रिवायत का फिक्रा, इमाम हुसैन फौरन उतरने के बाद सीधे माँ के पास गए। कहा, अम्मा जरा ये बताइए कि मेरे लबों में कोई कमी है? कहा, बेटा क्यों पूछ रहे हो? कहा, नाना ने भरे मजमे में मेरे भैया के लबों का बोसा दिया, मेरे गले का बोसा दिया। नाना जब आए तो पूछिएगा ऐसा क्यों किया। जब जैसे ही पैगंबर आए तो बीबी ने कहा, बाबा मेरा हुसैन एक बात कह रहा है, मस्जिद में ऐसा वाकया पेश आया, आपने हसन के लबों का बोसा दिया, हुसैन के गले को बोसा दिया, ऐसा क्यों किया? नाना मेरा हुसैन बहुत ज्यादा कबीदा खातिर है, मेरा हुसैन बहुत गमगीन है, बताइए क्यों? जब ये पूछा तो पैगंबर ज़ारो कतार रोने लगे। कहा, नाना मैंने कौन सी ऐसी बात पूछ ली बाबा कि जो आप रोने लगे? कहा, बेटी सुन सकोगी? नहीं फातिमा, सुन न सकोगी। कहा, बाबा मैं सुन लूंगी। कहा कि नहीं, सुन न पाओगी। अली आओ जल्दी। अली को बुलाया। कहा, मेरी बेटी फातिमा के बाजुओं को थामा। अली ने बाजुओं को थामा। अब पैगंबर ने फरमाया, बेटी ये राज ये था मैंने गले का चूमने का और लबों के चूमने का कि हसन को जहर से शहीद किया जाएगा, हुसैन के गले पे तलवार चलाई जाएगी, इसलिए मैंने हुसैन के गले का बोसा दिया। और शहजादी ने तड़प के पूछा, बाबा क्या उस वक्त आप होंगे? कहा, नहीं बेटी मैं नहीं हूँगा। अली होंगे? नहीं अली भी नहीं होंगे। मैं होंगी? नहीं बेटी कोई नहीं होगा। बाबा के मेरे बच्चे पे रोएगा कौन? कहा, बेटी रोने के लिए फिक्र न कर, मेरे उम्मत के मर्द तेरे हुसैन के मर्दों पे रोएंगे, मेरे उम्मत की औरतें तेरे हुसैन की औरतों पे मातम करेंगी। ये है वो मसाइब जो पैगंबर अपनी जिंदगी में पढ़ रहे हैं। पैगंबर इस्लाम को भी जहर दिया गया, ये मुसल्लम है, साबित है कि पैगंबर को जहर दिया गया, दुनिया से तशरीफ ला गए। उसके बाद पैगंबर का नवासा भी इसी दिन शहीद हुआ। और क्या कयामत है? कयामत ये है कि एक बहन ने दो तश्त देखा। एक तश्त देखा है मदीने में, एक तश्त देखा है शाम के बाजार में, शाम के दरबार में। मदीने में बड़े भाई का तश्त और शाम के दरबार में छोटे भाई का तश्त। मदीने में क्या कैफियत है? जहाँ बड़े भाई के कलेजे के टुकड़े गिर रहे हैं, इमाम हसन मुश्तबा तय हो रही है और कलेजे के टुकड़े गिर रहे हैं। एक मर्तबा किसी ने खबर दी कि शहजादी ज़ैनब आ रही है। इमाम ने फरमाया, फौरन जल्दी से तश्त को छिपा लो, इसलिए कि मेरी बहन ये मंजर देख नहीं पाएगी।
तश्त को छिपाया गया, लेकिन बहन ने तश्त देख लिया। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा बीवी, ये मुसीबत तो बहुत आसान है कि तश्त देखा आपने, कलेजे के टुकड़े देखे, लेकिन बीवी वो तश्त का मंजर बहुत क़यामत खेज था, जब यजीद लईन आपके भाई पर छड़ियाँ बरसा रहा था और आप वो मंजर देख रही थी और फरमा रही थी, ए नाना, आपने हुसैन